الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے یہ بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کے رکوع، منزلیں، سپارے یہ کب کی تقسیم ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تقسیم اس طرح قرآن کی کر دی گئی تھی؟ اس بارے میں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اور صرف صورتوں کی تقسیم تھی۔ یہ فلاں صورت فلاں جگہ سے شروع ہو کر فلاں جگہ ختم ہو رہی ہے، اور ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی کہ فلاں صورت کے بعد فلاں صورت ہے۔ باقی کوئی بھی جو ترتیب آگے جو لگائی گئی وہ بعد کی ہے، کتنے بعد کی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اتنا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میرے اندر کافی طاقت ہے، اگر میں چاہوں تو میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں، اور میری رفتار بھی زیادہ ہے پڑھنے کی، ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تم بہت زیادہ جلدی کر لیتے ہو، تھوڑا دیر سے کیا کرو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ 2 دن میں کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ میں اتنی بھی طاقت ہے، میں 2 دن میں بھی آرام سے کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تھوڑا اور دیر سے کرو۔ تو اس نے 3 دن کا کہا، حضور نے فرمایا اور دیر، 4 دن کا کہا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور دن۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کتنے دن میں کروں؟ حضور نے فرمایا، یار 7 دن میں کرو، تسلی سے کرو، 7 دن میں کرو۔ تو صرف اتنا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن کو پسند کیا۔ ترتیب جو بنائی گئی وہ حضور کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے اپنی سہولت کے لیے منزلیں مقرر کر لی، پورے قرآن کی 7 منزلیں بنائی، سمجھے نا؟ ایک منزل اگر روزانہ بندہ پڑھے تو 7 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر بعض صحابہ نے اس میں اور زیادہ تخفیف کی۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے 60 حزب کے نام سے 60 حصے بنا لیے قرآن مجید کے۔ روزانہ اگر ایک حصہ بھی پڑھے تو 60 دنوں میں جو ہے اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ جلدی کرنا چاہتا ہے تو وہ 7 منزلوں کے حساب سے کر لے۔ تو یہ تو ترتیب صحابہ کے زمانے میں بعض روایات کے مطابق بن گئی تھی، بعض روایات کے مطابق تابعین کے دور میں بنی۔ اچھا، رہی بات رکوع کی، ہمارے ہاں جو مروجہ رکوع ہیں یہ بہت بعد کے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اخماس اور اشار کہا جاتا تھا۔ اخماس کہا جاتا تھا 5 آیتوں کو، اشار کہا جاتا تھا 10 آیتوں کو، یعنی جہاں 10 آیتیں ہو جاتی تھی وہاں پر انہوں نے عین کا نشان دیا ہوا ہوتا تھا، اشار یعنی 10 آیتیں، 5 آیتیں 10 آیتیں۔ یہ تقسیم صحابہ نے اس لیے کی تھی تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ بھئی ایک رکعت میں 10 آیتیں پڑھ لیں گے اور دوسری رکعت میں 5 آیتیں پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے تقسیم اپنی سہولت کے لیے کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو اب وہ اخماس تو نہیں رہے، اس کی جگہ ہمارے ہاں آ گئے رکوع۔ رکوع میں کیا ہوا؟ رکوع بہرحال اتنا نہیں پتہ کس کی ایجاد ہے، بعد کی ایجاد، تابعین تبع تابعین کے بھی دور کے بعد کی ہے، لیکن جس نے بھی یہ رکوع بنایا اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ ٹاپک کہاں سے کسی چیز کا شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ جہاں پر وہ ٹاپک ختم ہوتا تھا، وہ مضمون ختم ہوتا تھا، تو وہاں تک اس نے ایک رکوع بنا دیا، یعنی عنوان کو دیکھا، جو بات چل رہی ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پر ختم ہو رہی، وہاں پر اس نے ایک رکوع بنایا۔ اس لحاظ سے انہوں نے رکوعوں کی تقسیم کر دی۔ پھر اس رکوعوں کی تقسیم اس لحاظ سے رکھی گئی کہ اگر ایک مہینے میں تراویح میں روزانہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو ایک مہینے کی تراویحوں میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے اس نے رکوعوں کی ترتیب دی، عنوان کو بھی مد نظر رکھا اور رکعتوں کو بھی مد نظر رکھ لیا۔ البتہ جو اشار والی نشانی تھی صحابہ کے دور میں جو چلی تھی، 10 آیتوں پر عین بناتے تھے، اسی عین کو انہوں نے رکوع کی نشانی بنا دیا۔ لیکن صحابہ نے مضمون کے حساب سے نہیں عین بنائی تھی، انہوں نے مضمون کے لحاظ سے کہاں سے شروع ہو رہا کہاں ختم ہو رہا اس جگہ پر عین کا نشان بنا کر رکوع لگا دیا کہ
یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات پوری ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد سپاروں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. سپاروں کی تقسیم بہت بعد کی ہے، بہت بعد کی. یہاں تک کہ یوں سمجھو کہ صحابہ کا بھی دور گزر گیا، تابعین کا بھی گزر گیا، تبع تابعین کا بھی گزر گیا ہے دور. اس کے بعد جا کر جب اجمی لوگوں میں قرآن مجید آیا ہے تو اجمیوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی غرض سے انہوں نے قرآن مجید کے 30 حصے بنا لیے. انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ اس وجہ سے کیا کہ آج کل تو ہمارے ہاں کاغذ کا زمانہ ہے. ہم اگر کاغذ پر لکھیں گے نا تو پورا قرآن تقریباً 400 صفحات یا 300 صفحات کے اندر آ جائے گا، ہر بچہ بھی اس کو اٹھا سکتا ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب وغیرہ ہوتی تھی وہ یا کپڑے کے اوپر لکھی جاتی تھی یا چمڑے کے اوپر لکھی جاتی تھی. اب ایک کتاب کو اگر چمڑے کے اوپر لکھا جائے تو وہ کتنی ضخیم کتاب بن جائے گی اور ایک بچہ اس کتاب کو اٹھا نہیں سکے گا. تو اس وجہ سے بچوں کو قرآن پڑھانے کی غرض سے انہوں نے اس قرآن کے 30 حصے بنا دیے. ایک حصہ ہر بچہ اٹھا لیتا تھا بخوشی اور یاد کر لیا کرتا تھا. بس وہیں سے یہ رواج چل گیا 30 سپاروں کا. حالانکہ جس نے بھی ایک قرآن مجید کے 30 حصے بنائے، سپارے بنائے، اس نے کوئی مضمون کا خیال نہیں رکھا. بعض اوقات تو ادھوری بات ہوتی ہے وہیں پر سپارہ ختم ہو جاتا ہے. آدھی بات ادھر ہے تو آدھی بات اگلے سپارے کے شروع میں آ رہی ہے. تو انہوں نے کوئی نہ ٹاپک کا خیال رکھا نہ صورت کا خیال رکھا. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک لائن، صرف ایک سطر سورت کی سپارے کے اس طرف ہے، وہاں پر سپارہ ختم ہو جاتا ہے. ایک لائن کے بعد پوری لمبی سورت اگلے سپارے میں چل رہی ہے. تو جس نے بھی وہ سپاروں کی تقسیم کی، نہ اس نے مضمون کا خیال رکھا نہ اس نے صورتوں کا خیال رکھا، اس نے صرف بچوں کی سہولت کا خیال رکھا کہ بچے یہ ضخیم کتاب کو، وزنی کتاب کو کتنے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، بس اتنے وزن کو اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے اس لحاظ سے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. انہوں نے انہی 30 کو ہی ایکسپٹ کیا. اس لیے کیا کہ تاکہ قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھنا آسان ہو جائے. روزانہ ایک سپارہ پڑھیں گے، 30 حصے، 30 تراویحوں میں یہ پورا قرآن ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے پھر آج تک اس کو چھیڑا نہیں گیا. یاد کرنے کے لحاظ سے سہولت ہے، پڑھنے کے لحاظ سے سہولت ہے. اس لحاظ سے جو ہے اب تک وہی 30 سپارے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ صحابہ کے بہت بعد کی بات ہے. اگر آج بھی اگر کوئی شخص کہتا میں تو نہیں مانتا 30 سپاروں کو، میں تو ایسے ہی پورے قرآن کو ایک ہی سمجھتا، تو بھلے سمجھے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. 30 سپارے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. یہاں تک تو تھی یہ بات اس کے قرآن مجید کے رموز وغیرہ کے بارے میں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، لفظ قرآن، اس کتاب کا نام قرآن کس نے رکھا؟ تو یہ یاد رکھنا، اس قرآن مجید کا نام قرآن خود اللہ تعالیٰ نے رکھا. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 20 جگہ پر آپ کو یہ لفظ مل جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم، وہاں پر بھی قرآن مجید کا نام لیا گیا. اچھا، قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، ایک معنی. دوسرا معنی ہے کہ جس کے اندر بار بار غور کیا جائے. دونوں لحاظ سے اس کا معنی صحیح ہے. یہ ورنہ جتنی بھی دنیا کی کتابیں نا، بندہ ایک دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، اکتا جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کے بول ایسے میٹھے ہیں کہ بندہ بار بار بھی پڑھتا رہے، اکتاتا نہیں، تنگ نہیں ہوتا. اس وجہ سے نام کی مناسبت سے طبیعت بھی ہماری اس کے موافق بنا دی گئی. دوسرا، قرآن مجید میں غور و خوض کرنا، یہ آئی ہی کتاب اسی لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان بنایا ہے، تم میں ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ لازم بات ہے، آئی ہی غور و فکر کے لیے، اس وجہ سے غور و فکر والا معنی بھی اس کا درست ہے. تیسری بات ہے عظمت قرآن. قرآن مجید کی عظمت بہت زیادہ ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے 20 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے. کہیں پر قرآن کہا، کہیں پر فرقان کہا، کہیں پر ذکر کہا، کہیں پر نور کہا، کہیں پر مبین کہا، کہیں تبیان لکل شیء کہا، کہیں موعظہ کہا، کہیں الشفاء کہا. اتنے سارے نام اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. ہر خوبی اس کتاب کے اندر موجود ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیکھنے سے صرف الفاظ رٹ لینا مراد نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے، اور معنی مطلب پر غور و خوض کرنا بھی مراد ہے. یعنی الفاظ کو بھی سیکھنا مراد ہے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح سیکھنا بھی مراد ہے. اس سیکھنے میں صحابہ اکرام نے بڑا وقت لگایا ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تو پوری زندگی قرآن سیکھتے سیکھتے گزر گئی، وہ پورا نہیں کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں لگائے. حالانکہ وہ خود عربی تھے، حافظہ بھی ان کا بہت تھا. 10 سال صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں لگائے. کیا سیکھا انہوں نے؟ اس کے معنی، مطالب، اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ سب کچھ انہوں نے اخذ کیا. 10 سال کا عرصہ صرف سورہ بقرہ کے لیے وقف ہو گیا. ایک بات یاد رکھنا، رافضی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پر جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 10 سال لگائے سورہ بقرہ کو سیکھنے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ بڑا کمزور تھا، اس کو جو بھی چیز ہوتی اس کو یاد ہی نہیں رہتی تھی، اس میں 10 سال تک رٹے مارتا رہا. بچوں کا بھی حافظہ کبھی ہوتا ہے، اس کا اس سے بھی گیا گزرا تھا، تب جا کے اس کو سورہ بقرہ یاد ہوئی. حالانکہ وہاں پڑھنے سے مراد یاد کرنا مراد نہیں ہے، الفاظ، معنی، مطالب میں غور کرنا مراد ہے. یہ تو ان کا کمال حافظہ کی دلیل ہے کہ اتنا حافظہ ہونے کے باوجود بھی انہیں کتنے مسائل انہوں نے نکالے ہوں گے. حافظہ کمزور نہیں تھا. اس کی دلیل میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اسلام بلکہ آیا ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی ہی نہیں تھی. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عمر خود بتلاتے ہیں. یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اکثر و بیشتر میں. کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، اس کی شادی ہوئی تو اس کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنے دوست کو، عمر کو دکھانے کے لیے اپنا بیٹا لے کر آیا. عمر دیکھ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. بیٹا لے کر ایسے آیا کہ بچہ دودھ پیتا بچہ اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، کپڑے میں لپیٹ کر لایا. عمر یہ دیکھ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، اس کو مبارکباد دی. حضرت عمر غور سے دیکھتے رہے. بچہ پورا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف اس کا پاؤں ظاہر تھا جو کپڑے سے باہر رہ گیا تھا. پاؤں کا بھی صرف انگوٹھا نظر آ رہا تھا. نہ بچے کا منہ دیکھا نہ بچے کا جسم دیکھا، وہ سارا کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. صرف پاؤں کا انگوٹھا باہر رہ گیا ہے، وہ دیکھا ہے. اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، پھر دوست سے دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اسلام کا زمانہ آیا. حضرت عمر اسلام بھی لائے، 13 سال مکہ میں گزارے، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی دنیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور خلافت کو بھی کچھ سال گزر چکے تھے. اس کے بعد سپاہیوں کو جب بھرتی کیا گیا روم پر حملے کے لیے تو ان سپاہیوں میں ایک فوجی تھا. وہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو غور سے دیکھنے لگے. دیکھتے رہے دیکھ کے نہیں پہچانا حضرت عمر نے. پھر دوبارہ پھر غور کیا حضرت عمر نے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے جب انگوٹھے پر نظر پڑی نا، کہنے لگے ہاں تو فلاں کا بیٹا ہے نا. کہا ہاں امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے تو ساری زندگی مجھے نہیں دیکھا. کہا نہیں میں نے یہ انگوٹھا دیکھا تھا جب تو پیدا ہوا تھا، تیرا باپ کپڑے میں لپیٹ کر لایا تھا، اس وقت یہی انگوٹھا ننگا تھا، مجھے اس وقت نظر آیا تھا. جس کا حافظہ اتنا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کو اب تک یاد رکھ کے بیٹھا ہے، انگوٹھا وہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہوگا؟ یہ تو سیدھا اس پر کمزور حافظے کا بہتان لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کی خلافت کو کمزور کیا جائے. وہ غلط فیصلے کرتا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا. یہ تو اس طرف لے جانے والی بات ہے. یعنی شان بیان کرنے کے بجائے اس کی تنقیص بیان کرنا مقصد ہے ان کا. بہرحال حافظہ ان کا قوی تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے 10 سال صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں، اس کے مسائل اخذ کرنے میں لگائے. اسی سیکھنے سکھانے کی تو فضیلت ہے. خیرکم کا لفظ آیا، تم میں سے بہترین شخص. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ہریرہ قرآن کو سیکھ اور قرآن کو سکھا.
یا طالب علم بن کر زندگی گزار. اگر تو قرآن سیکھتا یا سکھاتا مر گیا، اس حال میں اگر تیری موت آ گئی، یاد رکھنا قیامت تک کے لیے تیری قبر کا طواف کرنے کے لیے فرشتے ایسے اترتے رہیں گے جیسے بیت العتیق کا طواف کرنے کے لیے فرشتے اترا کرتے ہیں. بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ، جیسے کعبے کا طواف کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس طرح تیری قبر کا طواف کرنے کے لیے فرشتے آتے رہیں گے. تو کتنی عظمت والی چیز ہے. تو اس کتاب کی عظمت سے بندے کو اتنی عظمت مل رہی ہے کہ اس کی نسبت ہو رہی ہے سیکھنے سکھانے کی، اس وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام مل رہا ہے. بہرحال یہ تو قرآن مجید کے رموز اور قرآن مجید کے فضیلت وغیرہ کی بات تھی. باقاعدہ آج سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے تعوذ. جب بھی کوئی بندہ تلاوت شروع کرے، اس تلاوت میں ابتدا میں ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تعوذ کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے مخاطب، جب بھی تو قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو استعاذہ کر لیا کر، یعنی اعوذ باللہ، یعنی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کر. اس کے لیے بہترین الفاظ یہی ہیں جو حدیث شریف میں ہمیں سکھائے گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بھی مختلف الفاظ سے آیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین. بہرحال جو بھی الفاظ کہیں، شیطان کے شر سے پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا اس کا حکم ہے. اچھا، اعوذ باللہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم ویسے تلاوت کر رہے ہیں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. بعض ائمہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے اعوذ باللہ کو، بعض ائمہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے. البتہ بسم اللہ ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھنا سنت ہے. ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی رکعت شروع کرو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے ہی ہے. البتہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع کی جاتی ہے اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ احادیث میں ثابت نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں، یہاں تک کہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سنت پر عمل کا یعنی ثواب مل جائے گا. اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. باقی تلاوت کے اندر قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. البتہ اگر کبھی بیچ تلاوت میں بندہ رک جائے، کسی سے بات کرنے لگ گیا یا کسی کام سے اٹھ گیا پھر دوبارہ بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، تو اب اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے. واجب اس نے ایک دفعہ ادا کر لیا. البتہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ سے آغاز کر کے پھر اپنا پڑھنا شروع کرے. اور اسی طرح اگر سورہ انفال پڑھ لی ہے، آگے وہ کنٹینیو تلاوت جاری رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ نہ پڑھے، ایسے ہی براۃ من اللہ ورسولہ شروع کر دے. ہاں اگر کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، پھر وہ سورہ توبہ شروع کرے. بیچ تلاوت میں بھی رکنے کا یہی حکم ہے اور سورہ توبہ کے شروع کا بھی یہی حکم ہے. البتہ اگر پہلے سے سورہ انفال پڑھتا آ رہا ہے پھر بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے کے متعلق. اب آ جاؤ الفاظ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع.
ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو اگر اس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے، کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا. اگر بظاہر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اس وجہ سے بسم اللہ سے آغاز ہونا چاہیے. قرآن مجید بھی اسی وجہ سے بسم اللہ سے آغاز کیا گیا. قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی وہ آپ حضرات کو بھی پتہ ہے کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. معنی کیا ہے؟ پڑھ تو اپنے رب کے نام سے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے رب کے نام سے ہی تو شروع کر رہا ہوں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود پہلی وحی میں حکم ہی یہ دیا کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو. تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل طور پر قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی ہے. سورہ نمل کے اندر تو درمیان میں آتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے مستقل آیت، لیکن ہر سورت کا جو شروع میں آئی ہے بسم اللہ وہ بھی قرآن مجید کی مستقل آیت بن کر آئی ہے. اس وجہ میں نے اکثر ساتھیوں کو دیکھا جب چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا قل هو اللہ پڑھ لی، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگے یا قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. یہ غلط کرتے ہیں. ہم گویا کہ قرآن مجید ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بسم اللہ والی آیت کو ہم غائب کر دیتے ہیں. اگر یہی چکر ہے تو ایسے تو سورہ رحمان کے اندر فبی آلاء ربکما تکذبان کتنی دفعہ آتا ہے، تو وہ کیا ہم سارا چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی تو بار بار آ رہی ہے نا آیت. تو یہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں بار بار آئے، ہمیں بار بار ہی پڑھنی ہے. اس کو چھوڑنا گویا کہ ہمارا قرآن ناقص رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا. ہاں البتہ بندہ جب زور سے تلاوت کر رہا ہے تو بسم اللہ بھی زور سے پڑھے گا، اگر آہستہ تلاوت کر رہا ہے تو بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے گا. نماز کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھنی ہے، لیکن تراویح کے اندر کہیں نہ کہیں ایک آدھ مقام پر اس کو بلند آواز سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ قرآن سننے والوں کا ناقص نہ رہ جائے. اس وجہ وہاں پر ایک آدھ دفعہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لینی چاہیے. یہ تو تھے بسم اللہ کے متعلق مسائل، اور بھی ہیں اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں تو پوچھ لینا، بعد میں وقفہ سوالات دوں گا. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.